یہ ہے ایران، دنیا کی قدیم ترین سویلائزیشنز میں سے ایک۔ پچھلے قریباً 500 سالوں سے ایران انہی بارڈرز کے ساتھ دنیا کے نقشے پر موجود ہے، اور شاید ہی دنیا کی کوئی سپر پاور ہو جس سے ایران کا ٹکراؤ نہ ہوا ہو، چاہے وہ رومنز ہوں، عربز ہوں، منگول ہوں، ترک ہوں، رشینز ہوں یا پھر برٹنز۔ ہر ایک سپر پاور نے ایران کو فتح کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ تھی کہ ایران دنیا کے کراس روڈ پر ہے۔ یہی وہ ایران ایک کنٹری ہے جو یورپ، افریقہ اور ایشیا تینوں کانٹیننٹس کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے۔ آج کا ایران 7 کنٹریز کے ساتھ بارڈر شیئر کرتا ہے۔ ایسٹرن سائڈ پر پاکستان، افغانستان اور ترکمانستان کے ساتھ، اور ویسٹرن سائڈ پر عراق، ترکی، آرمینیا اور آذربائیجان کے ساتھ۔ اس کے علاوہ ایران کو 3 سمندروں کی بھی ایکسس ہے۔ اس کے نارتھ میں کیسپین سی ہے اور ساؤتھ میں پرشین گلف اور گلف آف عمان۔ ایران کی سدرن سائڈ پر ہی دنیا کا سب سے امپورٹنٹ اور خطرناک پوائنٹ بھی ہے، جسے اسٹریٹ آف ہارمز کہتے ہیں۔ پوری دنیا کی 20% آئل اور گیس کی سپلائی اسی پوائنٹ سے گزر کر آتی ہے۔ اسٹریٹ آف ہارمز کے پاس یہ 7 آئلینڈ بھی 1970 سے ایران کے کنٹرول میں ہے، حالانکہ اس سے پہلے ان پر UAE کا کنٹرول تھا۔ اسی طرح ادھر کیسپین سی میں بھی عاشورہ ڈے آئلینڈ ایران کے کنٹرول میں ہے۔ پچھلے 40 سالوں سے ایران ویسٹرن ورلڈ کے لیے ایک سردرد بنا ہوا ہے، لیکن آخر پھر ایسی کیا وجہ ہے کہ اتنی پاورفل آرمیز اور اکانومیز ہونے کے باوجود ابھی تک کوئی بھی ویسٹرن کنٹری ایران پر اٹیک کر کے اس پر قبضہ نہیں کر سکی؟ سب کنٹریز جانتے ہیں کہ ایران پر ڈائریکٹ اٹیک کرنا بہت زیادہ بیک فائر کر سکتا ہے۔ ایران کو انکانکوریبل بنانے میں بہت سی اور ریزنز کے ساتھ ساتھ اس کی جیوگرافی کا بھی بہت بڑا رول ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ایران کی ہسٹری، اس کی جیوگرافی اور اس کی پراکسی وارز۔ سب سے پہلے ہم ایران کی جیوگرافی کو سمجھتے ہیں۔ ایران کی سدرن اور ویسٹرن سائڈ پر زیگروس ماؤنٹین رینج ہے، جو ایران کی کوسٹ لائن سے لے کر عراق اور اوپر ترکی تک پھیلی ہوئی ہے۔ یہ ماؤنٹین رینج ایران کو ایک زبردست نیچرل پروٹیکشن دیتی ہے۔ یہ سارا ایریا بہت ہی پتھریلا ہے اور اسے کراس کرنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ ان پہاڑوں کا ایران کو اتنا فائدہ ہے کہ 1980 میں جب عراق نے ایران پر اٹیک کیا تو اس کا پلان یہ تھا کہ ایک تو وہ یہاں خوزستان کے آئل رچ صوبے پر قبضہ کر لے، اور پھر یہاں سے آگے ایران کے باقی شہروں پر بھی قبضہ کر کے ایرانین ریولوشن کو کچل دے، کیونکہ سب عرب کنٹریز ڈرے ہوئے تھے کہ ایرانین ریولوشن کے اثرات باقی عرب تک نہ پھیل جائیں۔ مگر عراقی آرمیز 2 سالوں میں صرف ادھر خوزستان تک ہی پہنچ چکی۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ وہ زیگروس کے پہاڑوں کو کراس کر کے ایران پر قبضہ کر سکے، مگر انہیں کامیابی نہ ملی، اور پھر ایونچولی ایران عراقی فورسز کو پیچھے دھکیلتا ہوا عراق کے اندر تک گھس گیا۔ مگر یہاں پر ایران کو بھی یہ مسئلہ آیا کہ جہاں عراقی آرمی کو آسانی سے اس کے شہروں سے سپلائی مل رہی تھی، وہیں ایرانی آرمی کو سپلائی پہنچانا بہت مشکل ہو گیا، کیونکہ ایران کے سارے بڑے ڈیپو اور شہر زیگروس ماؤنٹین رینج کے دوسری طرف تھے۔ یہی وجہ ہے کہ 8 سال بعد یہ وار بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئی، اور دونوں کنٹریز کے بارڈر میں 1 انچ بھی چینج نہیں آیا۔ اسی طرح ایران کے نارڈرن سائڈ پر کیسپین سی کے ساتھ آلبورز ماؤنٹین رینج ہے، جو اسے نارڈرن سائڈ سے پروٹیکشن دیتی ہے، اور یہ پہاڑ صرف ایران کو نیچرل پروٹیکشن ہی نہیں بلکہ بہت سے ریسورسز بھی دیتے ہیں۔ یہ دونوں ماؤنٹین رینجز یورینیم، سلور، گولڈ اور زنک سے مالا مال ہیں۔ ایران کے پاس دنیا کے سب سے بڑے زنک کے ریزروز ہیں۔ اسی طرح 20th سینچری نے ایران کی اس جیوگرافی کو 4 چاند لگائے جب یہاں پرشین گلف کے پاس آئل ڈسکور ہوا، اور ایران کو ایک اور چیز جو پروٹیکشن دیتی ہے وہ 2500 کلومیٹر لمبی ایک کوسٹ لائن ہے جو 2 سمندروں کے بیچ ڈیوائیڈڈ ہے۔ بندر عباس ایران کا سب سے بڑا سی پورٹ دنیا کے ایک بہت بڑے چوک پوائنٹ اسٹریٹ آف ہارمز سے صرف 70 کلومیٹر دور ہے، اور یہی پوائنٹ آج ایران کا سب سے بڑا جیو پولیٹیکل ایسٹ ہے۔ اب اگر ایران اپنی نیوی کے ذریعے یہ پوائنٹ بلاک کر دے تو پوری دنیا کی اکانومی کولیپس کر جائے گی، کیونکہ دنیا کی 15% انرجی سپلائی یہاں سے گزر کر ایشیا اور یورپ کو جاتی ہے۔ اب اگر فرض کریں کہ کوئی یہ کوسٹ لائن اور یہ 2 ماؤنٹین رینجز کراس کر کے ایران کے اندر آ بھی جائے تو یہاں پر دوسرا سب سے بڑا بیریئر یہ دشت لوت اور کویر ریگستان ہے۔ لوت ڈیزرٹ کو دی ہاٹسٹ پلیس آن ارتھ کہتے ہیں، کیونکہ 2005 میں یہاں 71 ڈگری سیلسیس تاپمان ریکارڈ کیا گیا تھا۔ سب سے پہلے اگر ہم ایران کے ڈیموگرافکس کو دیکھیں تو اس کی پاپولیشن تقریباً 9 کروڑ ہے، جس میں 95% شیعہ مسلم ہیں۔ ایران میں 62% لوگ پرشین ہیں، 16% آذری، 10% کرد اور باقی 12% بلوچ، لور، عرب اور ترک ہیں۔ اب 1989 کی شیعہ ریولوشن سے پہلے ایران ایک لبرل کنٹری تھا، اور اس خطے میں امریکہ کا ایک بہت اسٹرانگ ایلائی بھی تھا۔ ایون اس زمانے میں امریکہ ایران کو ملٹری جیٹس تک سپلائی کیا کرتا تھا، لیکن پھر امام خمینی کے آنے کے بعد یہاں کے سارے ڈائنامکس چینج ہو گئے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ 1989 سے پہلے ایران اور اسرائیل کے آپس میں بہت اچھے ریلیشنز تھے۔ ان فیکٹ ایران 1948 میں اسرائیل کو ایکسپٹ کرنے والا دوسرا سب سے بڑا مسلم میجورٹی کنٹری تھا، لیکن امام خمینی نے آتے ہی پیلسٹینینز کی سپورٹ میں آواز اٹھائی اور اعلان کیا کہ اب سے اسرائیل ایران کا نمبر 1 انیمی ہے۔ تہران نے اسرائیل کے ساتھ سارے ڈپلومیٹک ٹائز ختم کر دیے، اسرائیل جانے والی ساری فلائٹس کینسل کر دی گئیں، اور تہران میں موجود
اسرائیلی ایمبیسی کو پیلسٹینین ایمبیسی میں کنورٹ کر دیا گیا۔ اس کا سب سے پہلا نتیجہ تو یہ ہوا کہ اسرائیل کے ساتھ ساتھ ایران کے امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہونا شروع ہو گئے، لیکن تعلقات کی یہ خرابی صرف اسرائیل اور امریکہ تک ہی نہیں رہی، بلکہ ایران کے گرد موجود ساری عرب اسٹیٹس بھی شیعہ ریولوشن کے بعد الرٹ ہو چکی تھیں۔ وہ سب اس بات سے خوفزدہ تھے کہ کہیں ایرانین آئیڈیالوجی ادھر عرب اسٹیٹس تک نہ پہنچ جائے اور اس کے نتیجے میں ان کی کنگڈمز کو اچھا خاصا نقصان پہنچ سکتا ہے، بیکاز ان سب عرب اسٹیٹس میں بادشاہت تھی۔ 1980 میں انہی سب عرب اسٹیٹس نے مل کر صدام حسین کو ایران پر اٹیک کرنے کے لیے بیک کیا تھا۔ یہیں پر ایران کو بھی یہ سمجھ آ گئی کہ اگر اس نے سروائیو کرنا ہے تو اسے اپنی آئیڈیالوجی کو باہر دوسرے کنٹریز تک پہنچانا ہوگا، کیونکہ اس کے اور اس کے سب سے بڑے دشمن اسرائیل کے بیچ یہ سارے عرب کنٹریز ہیں جو اس کے سخت خلاف ہیں۔ اسی لیے اسے کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ اسرائیل سے دور ہونے کے باوجود وہ اس کو تھریٹ کر سکے، اور یہیں پر ایران نے ایسے سارے گروپس کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا جو اینٹی اسرائیل یا اینٹی زائنسٹ تھے، جیسے کہ پیلسٹین میں حماس، لیبنان میں حزب اللہ، سیریا میں فاطمیون بریگیڈ، عراق میں البدر، یمن میں حوثی۔ اس سارے نیٹ ورک کو دی ایکسس آف ریزسٹنس کہا جاتا ہے، اور اسی نیٹ ورک کے ذریعے ایران اسرائیل اور ایون عرب کنٹریز پر بھی پریشر رکھتا ہے کہ وہ ایران کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے 1000 بار سوچیں۔ اسی لیے جب اسرائیل نے غزہ پر بمبارڈمنٹ شروع کی تو ادھر لیبنان سے حزب اللہ نے اسرائیل پر میزائل فائر کیے، اور یہاں یمنی حوثیوں نے ریڈ سی سے گزرنے والے اسرائیلی اور امریکن شپس کو ڈرون سے ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا۔ ایران کی اسی پراکسی وارفیئر اسٹریٹجی نے اسے کافی ڈینجرس بنا دیا ہے۔ اب وارفیئر اسٹریٹجی کی بات ہو ہی رہی ہے تو ایران کی ڈرون ٹیکنالوجی کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ جنوری 2024 میں جب حوثیوں کی طرف سے یہاں سے گزرنے والے کنٹینرز پر لگاتار ڈرون اٹیکس کیے جا رہے تھے، تب فرانس نے یمن کے شاہد ڈرون کو گرانے کے لیے $1 ملین والا آسٹر 15 سرفیس ٹو ایئر میزائل یوز کیا، جبکہ یمنی ڈرون کی کاسٹ صرف $20,000 تھی۔ یمنی حوثیوں کو یہ سارے ڈرون ایران سپلائی کر رہا ہے، اور ان ڈرونز کی اتنی دھوم مچی ہے کہ رشیا یوکرین کے خلاف بھی انہی ایرانی ڈرونز کو استعمال کر رہا ہے۔ امریکن سینٹرل کمانڈ کی 2022 کی رپورٹ کے مطابق ایران کے پاس پورے مڈل ایسٹ میں سب سے زیادہ اور ماڈرن بیلسٹک میزائلز ہیں۔ ایران کے یہ سارے میزائلز 2000 کلومیٹرز تک اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کر سکتے ہیں۔ تو ان نٹ شیل اگر ہم ایران کی جغرافی، اس کی پراکسی اسٹریٹجی اور ڈرون ٹیکنالوجی کو دیکھیں تو اس کے باوجود کہ ایران پر ویسٹرن دنیا کی سینکشنز ہیں اور اس کی اکانومی آفیشیل گراؤنڈز پر بہت چھوٹی ہے، ایران ایک ایسے کنٹری کے طور پر سامنے آتا ہے جس کے پوٹینشیل کے بارے میں بہت سی انسرٹینٹیز ہیں، چاہے وہ اس کا نیوکلیئر پروگرام ہو، پراکسی نیٹ ورکس کی فنڈنگ ہو یا میزائل ٹیکنالوجی۔ ایران کے بارے میں بہت سے گرے ایریاز ہیں جن کی وجہ سے ویسٹرن کنٹریز اس پر ڈائریکٹ اٹیک کرنے سے کتراتے ہیں۔ اگر ہم صرف یہی ایک پوائنٹ کو دیکھیں کہ دنیا کے 2 چوک پوائنٹس اسٹریٹ آف ہارموز اور باب المندیب ایران کی ٹارگٹ رینج میں ہیں، تو یہی چیز اسے بہت پاورفل لیوریج دے دیتی ہے، اور اب تو رشیا اور چائنا بھی ان آفیشلی ایران کو بیک کر رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں جب حماس کے لیڈر اسماعیل ہنیے کو ایران میں اساسینیٹ کیا گیا تو بہت سی ایسی بھی انکنفرم رپورٹس تھیں کہ اس اساسینیشن کے پیچھے اسرائیلی اور امریکن ہاتھ ہیں۔ اب اس کی ریٹیلیشن میں ایران پر اسرائیل اور امریکہ کا جوابی وار سہنے کی صلاحیت ہے کہ نہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ یہ ہیں وہ سارے سورسز جہاں سے ہم نے اس ویڈیو کے لیے کنسلٹ کیا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ۔ کائنات کو دیجیے اجازت۔ آپ مجھے سن رہے تھے سہیلیاں فیس بک پیج پر۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا نگہبان ہو، آمین۔